بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گھر میں بابرکت جگہ پر ہم سب کو جمع فرمایا. اللہ پاک حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. محترم حضرات، جیسے کہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. کیا کا سیزن چل رہا ہے؟ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. اس لیے دل میں بات آئی کہ چلو انشاءاللہ اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں. دیکھیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت الحمدللہ ہم بار بار سنتے ہیں شادیوں کے موقع پر. یہ آیت ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ اس آیت میں مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہر شادی کے موقع پر، ہر عقد نکاح کے وقت میں ہم اس آیت کو سنتے ہیں، چند احادیث سنتے ہیں، لیکن وہ کیا پڑھی جاتی ہے، کیا تلاوت کی جاتی ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا. تو انشاءاللہ آج مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے یہ 2-4 حدیثیں اور 2-4 آیتوں کا انشاءاللہ ٹرانسلیٹ اور اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں سب سے پہلے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر اسی جان سے یعنی اسی نفس سے یعنی اسی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، بنایا، اور ان دونوں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دونوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا. وہی دو ہمارے ماں اور باپ ہیں جن کی وجہ سے آج پورے عالم میں ہمیں انسان نظر آتے ہیں. تو اللہ پاک دیکھیے اب شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اب شادی کے موقع پہ ڈرنے کا کیا معاملہ؟ مطلب یہ ہے کہ شادی ہو رہی ہے، خوشی کے موقع پر تم اللہ کو نہ بھول جانا. خوشی کے موقع پر تم اللہ کو نہ بھول جانا. اپنے ریتی رواج میں، اپنے رسم و رواج میں تم اللہ کے حکموں کو نہ بھول جانا. واتقوا اللہ، اس لیے اللہ کہہ رہے اللہ سے ڈرو. اللہ کہہ رہے اللہ سے ڈرو. ہاں نہیں، ایک ہی بار شادی ہوتی ہے، دھوم دھڑاکے سے کیا جائے. الامان الحفیظ، جس شادی میں ڈھول تاشا ہوتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس شادی سے اللہ کی رحمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے. کیوں کیسز آ رہے ہیں؟ ارے شوہر بیوی کی نہیں جم رہی ہے، ساس بہو کی نہیں جم رہی ہے، دیورانی جٹھانی کی نہیں جم رہی ہے. معاملہ یہاں تک آ گیا کہ ڈیورس، طلاق تک معاملہ آ گیا. کیوں؟ ڈھول تاشے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. پھر بعد میں تم بڑے سے بڑے بابا کے پاس چلے جاؤ،
بڑے سے بڑے عامل کے پاس چلے جاؤ، قسم رب کائنات کی، اگر شادی میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹا ہوگا تو بڑے سا بڑا عامل ہو یا بابا ہو، وہ اس معاملے کو درست نہیں کر سکتا، وہ اس فساد کو دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فساد اور یہ جو فتنہ آیا ہوا ہے، یہ جو آزمائش آئی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ، بولو نا، کم سے کم خرچہ کیا جائے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے۔ اور ماشاءاللہ ڈیکوریشن ہی 50,000 کا ہے، سجاوٹ 50,000 کی ہے، پٹاخے 10,000 کے ہیں، ایک ایک لباس 10 سے 20 ہزار کا ہے، دولہے کا لباس 10,000، دلہن کا لباس 10,000، دولہے کے بھائی کا لباس، دلہن کے بہن کا لباس، ساس سسرے کا لباس، 1 لاکھ تک تو صرف کپڑوں کے اندر جا رہا ہے مسلمان، کم سے کم 1 لاکھ کے آس پاس سب گھر والوں کے کپڑے ہو رہے ہیں۔ بتاؤ جس شادی میں 1 لاکھ کے آس پاس کے صرف کپڑے ہو، اس شادی میں اللہ کی رحمت آ سکتی ہے کیا؟ اس شادی میں اللہ کی رحمت آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت مفتی عارف صاحب دامت برکاتہم شاہگڑھ میں آئے تھے، انہوں نے شادی کے عنوان پر ایک بات کی تھی، اس میں سے انہوں نے 2-4 باتیں کہی تھی، اس میں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے بزرگان دین کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جس دن ان کی شادی فکس ہوتی تھی، مثال کے طور پر اتوار کے دن شادی فکس ہو گئی تو انہیں پتا ہے کہ اب میری اتوار کے دن شادی ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اتوار کے دن بالکل خرچ نہیں کرتے تھے، خرچ کرنا ہوتا شادی کے 1 دن پہلے یا شادی کے 1 دن بعد کرتے تھے، کہیں وہ خرچ فضول خرچی میں شمار نہ ہو جائے اور شادی میں جو برکتیں اور جو رحمتیں ہیں وہ ختم نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ شادی کے دن خرچہ بھی نہیں کیا کرتے۔ آج اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، 100 بار اللہ کی پناہ، 100 بار اللہ کی پناہ، جتنا فضول خرچی ہم شادیوں کے اندر کرتے اتنی فضول خرچی کہیں نہیں کرتے۔ مسجد میں جب ڈبہ گھومتا ہے چلر، ارے ادھر نظر نہیں آ رہی، ادھر چیک کرتا ہے بیچارہ، اوپر چیک کرتا ہے جب تک ڈبہ چلے جاتا ہے، لیکن شادیوں کے اندر اللہ حفاظت کرے، صرف لباس کے اندر میں نے بتایا کم سے کم ایک کا لباس 4,000 سے 5,000 کا آرام سے ہو جاتا ہے آج کے ماحول کے حساب سے۔ نہیں مجھے فلاں کی طرح لینا، مجھے فلاں کی طرح لینا ہے، اسی معاملے میں 4-5 ہزار روپے ختم ہو جاتے، لیکن اللہ کے دین کے لیے جب بات لگتی ہے، ارے نہیں ہے، چلر نہیں ہے ہمارے پاس، چلر نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شادی میں چین، سکون، اطمینان، برکت، رحمت چاہتے ہو تو شادی کو سادی کرو۔ کیا کرو؟ فور ایگزامپل، الحمدللہ ہماری شادی کیسی ہے؟ لاک ڈاؤن تو بہانہ تھا، لاک ڈاؤن تو بہانہ تھا، الحمدللہ 4-5 کلو کے اندر سب جدھر ادھر ہو گیا تھا۔ شادی ہونے کے بعد فون لگا کہ ہم الحمدللہ ہماری شادی ہو چکی ہے، لیکن آج عوام بھی اور خواص بھی، ارے نہیں یار اپن بڑی شادی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے چکر میں اس نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی اور اپنی آخرت بھی برباد کر دی، دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ کیا ہے؟ ارمان، ارمان نکالنا ہے، ارمان نکالنا ہے تو دین کے تعلق سے ارمان نکالو۔ ارمان یہ کوئی ارمان ہے؟ ڈھول تاشا ارمان ہے؟ یہ تو گناہ کبیرہ ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اسے ہم ارمان کہتے ہیں۔ ارمان نہیں، یہ نبی علیہ السلام کے طریقوں کی دھجیاں اڑانا ہے، اللہ کے حکموں کے دھجیاں اڑانا ہے، جسے ہم ارمان کہہ رہے ہیں، جسے ہم ارمان کہہ رہے ہیں۔ ارمانوں کے چکر میں آج بیڑا غرق ہو گیا، ارمانوں کے چکر میں بیڑا غرق ہو گیا، اس لیے شادیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ لڑکی والے تو کوشش کرتے ہیں سادگی سے کی جائے، لیکن لڑکے والوں کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب کیا کرنا ہے، اتنوں کا کھانا بنانا ہے، اتنوں کا کھانا بنانا ہے۔ یاد رکھیے، دولہے والے اگر فورس کر رہے ہیں،
دولہے والے اگر فورس کر رہے ہیں نہیں تمہیں 500 لوگوں کا کھانا بنانا ہی پڑے گا، تو یہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ کھانا کھانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل مال مسلم الا بطیب نفسہ، کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے ساتھ ہی جائز ہے۔ اگر وہ خوش نہیں ہے اور اس کا مال استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا کھانا کھایا جا رہا ہے، تو یہ کھانا کھانا اور مال استعمال کرنا جائز نہیں۔ اب دولہے والوں کی طرف سے فورس، نہیں تمہیں اتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہی پڑے گا۔ ہاں ان کا الگ ہے اور ان کا پرہیزیوں کا بھی الگ ہے۔ 300 وہ آنے والے پرہیزی آنے والے ہیں اور 500 بغیر پرہیزی آنے والے بریانی والے آنے والے، تو وہ ایک پریشانی کے کام، وہ ایک پریشانی۔ مسلمان اسی میں کیا ہو گیا، آج غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ بتاؤ کیا کوئی مسلمانوں کے اسکول بنے ہوئے ہیں، کئی مسلمانوں کے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، کئی مسلمانوں کیا ہے آج ہمارا؟ سب سے زیادہ اگر ہمارا پیسہ لگ رہا ہے تو فضول خرچی، اور خاص طور سے شادیوں کے اندر لگ رہا ہے، شادیوں کے اندر لگ رہا ہے۔ اس لیے شادیوں کے اندر کم سے کم خرچہ کرنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شادیوں کو مسجد میں کیا کرو، ہاں 2-4 لوگوں کو اطلاع کر دو کہ ہماری شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، کچھ لوگوں کو اطلاع کر دو اور مسجد کے اندر شادی کرنے کی کوشش کرو۔ مسجد کے اندر شادی کرو گے انشاءاللہ بدنگاہی سے بھی بچو گے، اور جو رسومات ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، ان سے بھی بچو گے۔ خرچہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پہ ابھی کہیں پر ہال لینا ہے تو ہال کا دیہاتوں سے تو نہیں لیکن سٹی سے کم 50 سے 1 لاکھ تک کا کیا ہے، کرایہ ہے کہ نہیں ہے؟ 50,000 سے 1 لاکھ کے آس پاس صرف کرایہ ہے۔ اگر وہی شادی مسجد میں کی جائے گی تو خرچہ کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن مسلمان اس پر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نہیں، میری حیثیت کا کیسے پتہ چلے گا، میری طاقت کا، میری مالیت کا، میرے عہدے کا، میرے رعب دبدبے کا پتہ کیسے چلے گا اگر میں مسجد کے اندر شادی کروں گا؟ اسی چکر میں بیڑا غرق ہو گیا، اسی چکر میں مسلمان ہر جگہ پٹ رہا۔ اس لیے اگر ازدواجی زندگی کو خوشنما بنانا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی زندگی کو، ان کے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں، تو شادیوں کو سادگی سے کرنے کی کوشش کی جائے، شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور دوسری بات، شوہر کو چاہیے دینداری اختیار کرے، لڑکی کو چاہیے دینداری اختیار کرے۔ جو لڑکی کے ساس اور سسر ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو بیٹی سمجھے، بہو کو چاہیے کہ ساس سسرے کو ماں باپ سمجھے، اور جو دولہا ہے اس کو چاہیے کہ یہ کسی کی امانت ہے یہ سمجھ کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ جیسی شادی ہو جاتی ہے کچھ تو بالکل بیوی کے ہو جاتے ہیں اور کچھ تو بالکل ماں باپ کے ہو جاتے ہیں۔ یہ دین نہیں سکھاتا، دین تو اعتدال سکھاتا ہے۔ بیوی کو بیوی کا حق دیا جائے، ماں باپ کو ماں باپ کا حق دیا جائے، اگر 19-20 ہو جائے تو صلح صفائی کی جائے، یہ دین سکھاتا ہے۔ لیکن کتنے لوگوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے نہیں میں میرے امی کے آگے نہیں جاتا، اور بیوی کو دے دنادن چاہتا۔ کیا ہے یہ دین نہیں سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی، او کما قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کہ کس کے ساتھ؟ اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا سب سے بہتر بتلایا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر میں ہوں اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ہے۔ ہاں 19-20 ہر گھر میں ہوتی ہے، شوہر بیوی میں ہے، ساس بہو میں ہے، 19-20 ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بڑا معاملہ بنا لینا، اسے کورٹ تک لے کر جانا، اسے طلاق تک لے کے جانا، یہ بڑی منحوس چیز ہے، بڑی منحوس چیز ہے۔ اس لیے آج کے بیان کے 2-3 باتیں ہم یاد رکھیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے شادی سادگی کے ساتھ کی جائے انشاءاللہ۔
کریں گے انشاءاللہ؟ کیا آپ کی نہیں، بچوں کی انشاءاللہ۔ شادی جن کی ہو گئی، جن کی نہیں ہوئی ان سے یہ ریکویسٹ ہے، اپلیکیشن ہے، اور جن کی ہو گئی وہ بھی کرے تو کوئی منع نہیں ہے، دوسری تیسری چوتھی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، مسئلہ الگ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تو اللہ کی طرف سے بالکل اجازت ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، جو تمہیں دیندار لڑکی پسند آئے شادی کر لو، 2 کرو، وَثُلَاثَ 3 کرو، وَرُبَاعَ 4 کرو، لیکن حقوق بھی ادا کرنے کی طاقت ہو، مال ہو، بیوی کے نان و نفقہ ادا کرنے کی طاقت ہو، تب دوسرے اور تیسرے اور چوتھی کی شادی کرنا اس کی اجازت ہے، ورنہ پہلی کو کھلانے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، اور دوسری شادی کر رہا ہے، تیسری شادی کر رہا ہے، یہ شریعت نہیں کہتی ہے۔ تو اپنی اولاد جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، نمبر 1 سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرے کے تعلق سے بہت اچھا لگتا ہے سننے کو، لیکن جب اپنی اولاد کی شادی کی باری آتی ہے، ارے نہیں یار وہ نہیں سن رہے بولے، ارے نہیں یار وہ نہیں سن رہے بولے، علامہ اس میں پنچر ہو جاتے ہیں جب خود کی باری آتی ہے تو۔ اس لیے دین ہم نے صرف مسجد کے حد تک رکھ دیا ہے، دین ہم نے مسجد کے چوکھٹ تک رکھ دیا ہے۔ خوشی کے وقت میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، غمی کے موقع پر دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہمارا معاملہ ہے کہ مسجد کے چوکھٹ تک ہمارا دین رہتا ہے، جب خوشی کا موقع آتا ہے تو اللہ کا حکم دور ہو گیا، نبی علیہ السلام کا طریقہ بھول گئے، جب غمی کا موقع آتا ہے تو اللہ کا حکم یاد نہیں رہتا، نبی علیہ السلام کا طریقہ یاد نہیں رہتا۔ اسے دینداری نہیں کہتے ہیں، اسے دینداری نہیں کہتے ہیں، اسے تو بس خانہ پوری کہتے ہیں۔ چلو موقع ملا نماز کو آ گئے، موقع ملا نماز پڑھ لیے، یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری تو 24 گھنٹے اختیار کرنا، یہ دینداری۔ ہم نے صرف مسجد کے چوکھٹ تک دین کو رکھا ہے، خوشی کے وقت میں دین کی کوئی پرواہ نہیں، دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، غمی کے وقت میں دین کو فالو نہیں کرتے، دین پر نہیں چلتے، بس اپنی من مانی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ مما سواہما، او کما قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین کو میں لے کر آیا ہوں، جو دین کو میں لے کر آیا ہوں، جب تک تم اس کی اتباع نہیں کرو گے مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ آج دیکھیں ہمارے شادیوں کا کیا معاملہ ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کیا؟ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ آج ہم نے جو فطرت ہے اس کو تبدیل کر دیا۔ نیچر کو اگر تبدیل کر دیں گے تو اس میں اللہ کی رحمت ہو ہی نہیں سکتی، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے شادیوں کو سادگی سے کرنے کی کوشش کریں، شادی کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ کی رحمت اور برکت آئے گی۔ اور جس شادی کے اندر میل اور فیمیل یعنی اختلاط ہوتا ہے، مستورات بھی ایک جگہ ہے، جینٹس حضرات مرد حضرات بھی ایک جگہ ہے، بتاؤ اس میں اس شادی میں اللہ کی رحمت آئے گی کیا؟ ایسی شادی میں جانا بھی منع ہے، چاہے سامنے والا ناراض ہو جائے۔ جہاں میل اور فیمیل اختلاط ہوتا ہے، جمع ہوتے ہیں ایک ہی ہال میں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اس شادی میں جانا جائز نہیں ہے۔ یہ لکھ کر لیجئے، کسی بھی مفتی کے پاس جا کر فتویٰ پوچھ لیجئے، جس شادی کے اندر ڈھول تاشا بجتا ہو اس شادی کے اندر جانا جائز نہیں ہے۔ کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شادی کے 3-4 دن پہلے سے راتوں میں ڈی جے بجنا چالو ہے، ایک جگہ کہنے لگے کہ ارے بھائی ڈی جے مت بجا، اللہ اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جس عمل میں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے اس عمل میں تم کچھ بھی کر لو، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی، وہ عمل مردود ہو جاتا ہے، وہ عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ اس شادی سے
اس شادی میں آگے چل کے فیوچر میں زندگی میں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، آگے چل کے معاملہ ڈیورس اور طلاق تک چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص کہنے لگا میرا تو مسئلہ نہیں ہے، دوست ناراض ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ میرا تو مسئلہ نہیں ہے، دوست ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی دوست کے لیے اپنے بھائی، اس کے بھائی کی شادی تھی، یہاں کی بات نہیں ہے کہ اور کی بات ہے، اس کے بھائی کی شادی تھی، دوست کے لیے اس نے اپنے بھائی کے گھر کو برباد کر دیا۔ بھائی کہہ رہا ہے بھائی نہیں لگا، لیکن وہ کہہ رہا ہے دوست نہیں سنتا، تو اس نے ڈی جے لگا دیا۔ اب آگے اللہ کا معاملہ ہے، کتنے کیسز آ رہے، مولانا دعا کیجئے، شوہر اور بیوی کی نہیں جم رہی، روز مار پیٹ چالو ہے، روز ساس اور بہو کی نہیں جم رہی ہے، روز شوہر اور بیوی کی نہیں جم رہی، ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں گزرتا شوہر اور بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ ارے آپ کتنی بھی دعا کر کے کیا کریں گے جب اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گیا تھا، جس شادی سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گیا تھا، اب ہم دعا کر کے کیا کریں گے؟ تعویذ لٹکا کر کیا کریں گے؟ جب شادی کا وقت تھا، شادی کا موقع تھا، اس وقت میں تم نے ڈی جے لگایا تھا، اس وقت میں تمہیں دوست کی پرواہ تھی، اس وقت میں تمہیں اپنے ماں باپ کی پرواہ تھی، اس وقت تمہیں اللہ اور اس کا رسول یاد نہیں آیا، تو اب دعا اور تعویذ لٹکا کے کیا فائدہ؟ سب سے بنیادی چیز، بیسک نمبر 1، شادی بولو سادگی سے کریں۔ شادی اردو لفظ ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، تو 3 نقطے ہٹا دیے جائے، شادی ہوتی ہے سادی۔ کیا ہوتی ہے؟ شادی سادی ہوتی ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ کہ شادیوں کو سادگی سے کیا جائے، کریں گے انشاءاللہ؟ خود کرو یا اولاد کی کرو؟ خود کرو یا اولاد کی کرو، دونوں کی بھی اجازت ہے۔ دوسرا معاملہ، دینداری کو فالو کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑکی سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالها، اور یہ بہت مالدار ہے، ایک کلتی ایک ہے، شادی کریں گے تو گھر داماد بن جائیں گے، شادی کریں گے تو گھر داماد بن جائیں گے، سب بزنس اپنے حصے میں آ جائے گا۔ لمالها، مال کی وجہ سے، ولحسبها، حسب نسب کی وجہ سے، اور ایک خاندان بڑا عالی قسم کا ہے، اپنا بھی اس سے نسبت لگ جائے گی۔ ولحسبها، ولجمالها، تیسری بڑی خوبصورت ہے، اور چوتھی چیز ولدینها، دیندار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چوتھی چیز ہے دینداری، دینداری کو ایکسپٹ کر لے، اللہ پاک تینوں چیزیں تیرے قدموں میں ڈال دیں گا انشاءاللہ۔ دینداری کو فالو کرے انشاءاللہ، دینداری دیکھ کر شادی کرنے کی کوشش کرے انشاءاللہ۔ نمبر 1، سادگی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ پٹاخے پھوڑیں گے انشاءاللہ؟ نہیں۔ ہال میں 50-50 اور 1-1 لاکھ روپیہ لگائیں گے، کیا مسجد میں سادگی کے ساتھ کریں گے؟ مسجدوں میں کرو، مسجد میں شادی کرنے کو شرم آ رہی مسلمان کو، نہیں وہاں پر مسجد میں نہ کو بولے، کیونکہ وہاں پہ ذرا ڈیکوریشن کم ہوتا، لوگ بھی کم آتے، یہ چیزیں ہیں۔ چوتھی چیز دینداری، نبی علیہ السلام نے فرمایا دینداری دیکھ کر شادی کرو، اللہ پاک تمہارے لیے خیر اور برکت کے فیصلے کریں گے۔ تو نمبر 1 کیا تھا؟ سادگی کے ساتھ شادی کی جائے۔ نمبر 2، لڑکی کے اندر دینداری دیکھ کر شادی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور نمبر 3، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق پورا کرے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق پورے کرے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، بیوی کے چکر میں ماں باپ کو ناراض نہ کرے، ماں باپ کے چکر میں بیوی کو ناراض نہ کرے۔ اعتدال سکھایا گیا ہے، اعتدال سکھایا گیا ہے، دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ 19-20 ہر گھر میں ہوتا ہے، کبھی بیوی سے کچھ زیادتی ہو جائے گی، کبھی ماں باپ سے کچھ زیادتی ہو جائے گی، اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کو تھوڑا سا اعتدال میں لانے کی کوشش کرے۔ بیوی کی بات سن کر ماں باپ کو چلا پکار کرنا یہ بھی نہیں سکھایا گیا، ماں باپ کی بات سن کر بیوی کو مارنا دھاڑنا، اس پر ظلم ستم کرنا یہ بھی دین نہیں سکھاتا ہے۔
اعتدال کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. کریں گے سب انشاءاللہ, کریں گے سب انشاءاللہ. شادیوں کا سیزن ہے, شادیوں میں تو بات کا موقع نہیں ملا اس لیے یہاں پر کہہ دیے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں یاد رکھیں انشاءاللہ, سادگی کے ساتھ کریں گے. زندگی ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ. کروڑوں کی دولت ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ زندگی کے اندر دین نہیں, اور شادیوں کو غیروں کے طریقے پر کیا تھا. اس وجہ سے اللہ پاک نے گھر کا چین, سکون, اطمینان سب ختم کر دیا. اس لیے شادی سادی کی جائے. اور دوسری کون سی بات کیا بولے تھے؟ دینداری دیکھ کر شادی کی جائے, دینداری. اور تیسری بات, ہر ایک کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ پاک جو باتیں کہی گئی ہے, سنی گئی ہے, ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.